This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخصوص کا پروگرام اہل قلم اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ ان کے جلوے نظر میں رہنے دو، ان کے جلوے نظر میں رہنے دو، خواب سارے سفر میں رہنے دو، اور پڑھ لیں شاید وہ سرخیاں آرش، پڑھ لیں شاید وہ سرخیاں آرش، ہم کو ہر ایک خبر میں رہنے دو۔ ان جیسے انگنت خوبصورت اشعار کے خالق، ادیب و دانشور، معروف سیاسی، سماجی اور تاجر رہنما، ہمارے وسیب کا ایک بڑا معتبر حوالہ، 8 کتب کے خالق جناب ارشد اقبال آرش، پروگرام اہل قلم میں ہمارے مہمان ہیں۔ ارشد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مہربانی سر۔ ارشد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی ہے کہ آپ حال ہی میں رائٹرز الائنس جنوبی پنجاب کے چیئرمین منتخب ہوئے، تو کیسا لگ رہا ہے ایک نئی ذمہ داری؟ اچھا ہے۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے آپ کے چینل کا ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ رائٹرز الائنس کی وجوہات ایسی ہیں کہ ملتان اور مضافات ہمارے یہاں پہ لکھنے والوں کی اور بہت اچھا لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر نہیں آ رہا کہ جس سے وہ اپنی کاوش کو آسانی سے مارکیٹ بھی کر سکیں اور لوگوں تک پہنچا سکیں۔ صحیح۔ تو آپ ایسے دوستوں کے ساتھ مل کر ہم نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، اور میں ممنون ہوں اپنے تمام ساتھیوں کا، دوستوں کا، جنہوں نے دن رات کی کاوش سے اس رائٹرز الائنس کو آخری شکل دی اور اس کا وجود عمل میں آیا۔ اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہاں کے اہل قلم بلا تفریق کسی تعصب سے شکار ہوئے بغیر رائٹرز الائنس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ یہ تمام ادیبوں، لکھاریوں کی فلاح و بہبود کے لیے خالصتاً ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں کسی اچھے برے یا بڑے چھوٹے کی تفریق نہیں۔ صحیح۔ اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی سوچ آنی چاہیے کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ شاید یہ کوئی مخصوص طبقے کے لیے ہے یا کچھ ایسا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم تمام اہل قلم دوست جو ہے وہ مل کر آگے بڑھیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بے شک، یقیناً ایک بہت بڑا کام ہے۔ جی ناظرین، رائٹرز الائنس کے بارے میں میں چند گزارشات کر دوں کہ بہت عرصے سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ علمی ادبی محاذ پر جو ہے وہ کچھ ایسی تحریک پیدا کی جائے کہ وہ حکومتی سطح پر بھی جو ہے وہ ہماری آواز وہاں تک پہنچے، اور وہ بہت سارے معاملات جس میں شاعر اور ادیب جو ہیں بعض دفعہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی ہو، تو اس میں پھر جناب ارشد اقبال آری صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے نا اس کی کمان سنبھالی، اور یقیناً ہم ان کے دست و بازو ہیں اور ساتھ چلیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ رائٹرز الائنس کا پلیٹ فارم ہے یقیناً ایک بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے وہ تمام لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، بہت سارے پروگرام اہل قلم میں ہوئے، آپ کا حوالہ سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، آپ تاجر رہنما بھی ہیں، معاشی سرگرمیاں بھی چلتی ہیں، تو ادب کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ بس یہ تو آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین ہے یہ، یقیناً، اور اس میں کوئی خاص وقت تو اس کا تعین ہے نہیں۔ صحیح۔ یہ تو کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی ایک آدھ مصرع یا کوئی ایسا خیال ذہن میں آ جاتا ہے جس کو ہم لوگ جو نا الفاظ کا جامع پہنا کے صفحہ کرتاس میں منتقل کر دیتے ہیں، اور یہ پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہاں اتنی مصروفیات ہیں ان میں سے اس کے لیے بھی وقت نکل آتا ہے تھوڑا بہت۔ اچھا، اب تک آپ کی ماشاءاللہ 8 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو ابتدائی تعلیمی مدارج ہیں وہ کہاں طے ہوئے، اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ اس میں یہ ہے سر کہ
ابتدائی تعلیم تو ظاہر سی بات ہے اپنے علاقے کے پرائمری اسکول سے حاصل کی، پھر آگے چلتے ہوئے گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کا طالب علم رہا میں۔ اچھا پائلٹ میں پڑھے آپ؟ جی پائلٹ سیکنڈری اسکول میں، میٹرک تک وہاں رہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے باہر جانے کا اتفاق ہوا ملک سے۔ اچھا، تو بقیہ جو تعلیم ہے وہ ساری پرائیویٹ جو ہے نا وہ مکمل ہوتی رہی، اور میں نے ماسٹر کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ تو اس طرح یہ تعلیمی مدارج طے ہوئے۔ واہ، تو پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ نے جو اپنا مرکز ہے اس کا نام پیپل سیکریٹریٹ رکھ دیا، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کا چونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سیاسی طور پہ پیدائشی پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ملک سے باہر بھی جب رہا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے مجھے وہاں کے لیے صدر نامزد کیا، تو وہ ذمہ داریاں وہاں نبھائیں۔ 2006 میں مجھے واپس آنا ہوا، وہ محترمہ کا حکم تھا، کیونکہ میرا جو حلقہ ہے صوبائی اسمبلی کا PP 217 آج کل، تو وہ خالی تھا اور وہاں کوئی امیدوار نہیں تھا ان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بی بی صاحبہ نے حکم دیا کہ اگر آپ واپس آ سکتے ہیں تو آ جاؤ، اور آ کے اپنے حلقے میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرو، باہر کب تک رہنا ہے۔ خوب۔ تو ان کے حکم پہ میں واپس آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ وہ بی بی صاحبہ الیکشن سے پہلے چلی گئیں، اللہ اکبر، اور وہ جو خلا ہے وہ ابھی تک پور نہیں ہو رہا، کیونکہ ان کی جو شخصیت تھی وہ آپ ساحرانہ شخصیت تھی یقیناً، اور اس کے علاوہ جو اس خاندان میں جو خاصہ ہے وہ ہے ان کا بین الاقوامی سیاست پہ گہری نظر رکھنا، غربا کی اور پسے طبقات کی تو نمائندہ ہیں، لیکن یہ جو اضافی خوبی ہے ان کے اندر کہ بین الاقوامی سرحدوں پہ اور بین الجغرافیائی حالات اور مختلف قوموں کے جو حالات ہیں ان پہ نظر رکھنا اور ان کی سیاست کرنا اور نمائندگی کرنا، یہ انہیں ہمارے تمام سیاستدانوں میں ممتاز کرتا ہے۔ یقیناً، اور یہی کام جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا تھا کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جب پاکستان کی نمائندگی کی تو اپنے آپ کو منوایا انہوں نے، اور دنیا بھر کو یہ بتایا کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے یا وہاں کے سیاستدان کوئی عام سیاستدان نہیں ہے، وہ بھی آپ ہی کی طرح تمام تر حالات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک اچھا اور بلند اور مضبوط مقام عطا کیا بین الاقوامی برادری میں۔ یقیناً۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پلیٹ فارم سے، اور پیپل سیکریٹریٹ رکھنے کا آپ کا جو سوال ہے وہ بھی یہی ہے۔ گویا نسبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جاری و ساری ہے۔ تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ معاشرتی طور پر جو محرومیاں ہیں ہمارے وسیب کی، ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ وسیب ہمارا بدقسمتی سے، یہ ہم اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں ایک تاریخی جملہ سب کو یاد ہے، ازبر ہے، کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد مکرم کو خط لکھا تو اس مکتوب میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں آج کل ملتان کے مضافات میں ایک قصبہ لاہور ہے وہاں پہ رہائش رکھتا ہوں۔ اچھا، تو پھر یہ وقت کی زیادتی کہہ لیں یا وقت کا جبر کہہ لیں یا ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے نمائندہ حضرات ان کی کمزوری کہہ لیں کہ جس وجہ سے یہ علاقہ ویسے پسماندہ رہ گیا اور وہ جو مضافاتی قصبہ تھا وہ آج ہم پہ حاوی ہے، اور ہمارے وسیب کے لوگ آج اس سے چھٹکارے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تخت لاہور کا کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کو اپنے وسیب کے لوگوں کی نمائندوں کی یک طرفہ پالیسیوں پہ، زیادتیوں پہ نظر ضرور رکھنی چاہیے۔ کیوں کہ اسی وسیب سے صدر بھی بنے اس ملک میں، گورنر بھی رہے، وزیر اعلیٰ بھی رہے اور اہم وزارتیں بھی رہیں، لیکن ان لوگوں نے اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اس میں کسی ایک طبقے کا قصور تو نہیں ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں پہ نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک اچھی راہ نکال کے اپنے وسیب کی محرومیوں کا ازالہ کریں، تو میرا خیال نہیں کہ جلد خوشحالی نہ آئے یہاں پہ۔ ایک اور چیز راجہ صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی سے جتنا بجٹ منظور ہوتا ہے اور ہمارے وسیب کے لیے جتنا بجٹ رکھا جاتا ہے،
بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بجٹ بھی یہاں پہ پورا خرچ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز یہ آواز تک نہیں اٹھاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جب بھی جاتے ہیں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی, گورنر سے ملاقات کی, انہوں نے ان کو 10-20 کروڑ روپے کا دے دیا ترقیاتی فنڈ, وہ لے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ 500 پلس جو نا ارب روپے کا بجٹ اس علاقے کے رکھا جاتا ہے, وہ جو کہ اوپر والے علاقے میں خرچ ہوتا ہے یا وضائع ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرے آپ چونکہ بجٹ کا موسم ہے اس لیے میں مثال دے رہا ہوں, تو میرے وسیب کے نمائندوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت کم از کم, اس دفعہ کم از کم وہاں پہ اب گہری نظر رکھیں تاکہ وہ پورا بجٹ اپنے وسیب پہ خرچ ہو, تو یہاں کی محرومیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے. جیسے وہ ایک شعر ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی. آپ نے بڑی بات کی کہ بھئی اس جنوبی پنجاب سے ان گنت لوگ ہر دور میں اور ہر حکومت میں شامل رہے اور کی پوسٹوں پر رہے, لیکن مجھے نہیں نظر آیا کہ کہیں کوئی اس انداز کا کام ہوا ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں فخر کے ساتھ, سوائے چند ایک لوگوں کے کہ بھئی کچھ ہی نہ کوئی اپنے لیے, بل میں ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے لیے جیتے ہیں, لوگوں کے لیے نہیں جیتے جن کے ووٹوں پر وہ منتخب ہو آتے ہیں. تو اس لیے یہ محرومیاں ہمیشہ سے چل رہی ہیں, شاید اب دور ہو جائیں. اللہ کرے ایسا ہو. تھوڑا سا پچھلے دور میں ہمارے محترم قائد جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس علاقے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے کچھ ایسے پروجیکٹ شروع کیے. اس میں ملتان ایئرپورٹ ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور یہ فلائی اوور خلیج ہے, عرب ممالک ہیں اور دوسرے ممالک کو جانے والے لوگ بڑی سہولت, ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے, یہ بہت بڑی سہولت ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر دوسرے نمائندے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتے رہیں تو آج یہ ملتان جو ہے اس کو مطلب ہے کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ دنیا میں امیج قائم ہو جاتا ہے. بے شک ملتان کی اپنی تاریخی حیثیت ہے, اگر یہ لوگ اپنا حصہ ڈالیں تو ملتان کی تاریخی حیثیت بحال ہوگی یقیناً, اور دنیا کو پتہ لگے گا کہ یہ کون سا شہر ہے, یہ کیا ہے یہاں پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاریخ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے ہماری, تمدن ہے, ثقافت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو بات بنے گی. صحیح فرمائے. تو ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ارشد اقبال عارض صاحب کی کتابیں ہیں اس پر گفتگو ہوگی, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, تکرار بھی یہی پیار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی, تکرار بھی یہی پیار بھی, یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا, اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا, ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا.
कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो? एक करेसी, ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं? विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। अरशद इकबाल साहब के शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, शेर कहकर कभी देखो तो खुलेगा तुम पर, इतना आसान नहीं जितना ये हुनर लगता है। तो जो हमारी असनाफ़ सुखन हैं उसमें किस किस पर तवा आजमाई हुई और हो रही है? वो ऐसा ही है जैसे तकरीबन सारे करते हैं, कोशिश तो की है कि हर तरफ जो है ना कुछ किया जाए। हमदोनात भी है, माहिया है हमारी पुरानी एक चीज़ वो, लेकिन मेरा ज़्यादातर फोकस उर्दू गज़ल पे है। गज़ल, उसके साथ नज़्म है। सराइकी में भी जो गो के अगर मैंने कुछ कहा है क्योंकि वो मेरी मादरी ज़ुबान है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपसे मैं शेयर करूँ कि सराइकी जो खिता हमारा है, जनूबी पंजाब जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पे तासुब नाम की कुछ चीज़ नहीं है, खास करके लिसानियत। अगरचे हम पे ये इल्ज़ाम दिया जा रहा है
کہ شاید ہم کو لسانی بنیادوں پہ صوبہ مانگ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اردو میرے کیا ہے، قومی زبان. ٹھیک ہو گیا. پنجابی میری صوبائی زبان. واہ. سرائکی میری مادری زبان. خوب. ٹھیک ہے. تو مجھے تو تینوں سے پیار ہے. خوب خوب. اور تینوں کے بغیر میں ادھورا ہوں. تو اس لیے کوشش یہ کی ہے کہ تینوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور اس میں کامیابی کہاں تو یہ تو لوگ ہی بتا سکتے ہیں. واہ. نہیں، صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا کہ بھئی اس تعصب سے نکل کر ہی ہم قومی دھارے میں شامل ہو سکتے ہیں. بے شک. اچھا، آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے اردو غزلیات کا، ساحلوں پر محبتیں، یہ کب شائع ہوا؟ ساحلوں پر محبتیں لگ بھگ کوئی 2007 میں آیا، یہ 2006-07 میں. اچھا. ہاں جی. اسی کے ساتھ سرائکی کا مجموعہ دیا میں نے، بے فکر ویلے کے بے نام فکر سے. ویلے. اچھا. جس میں اپنے مادری زبان کو موضوع بنایا، اس کو سارا. اس میں گیت بھی ہیں، ماہیا بھی ہے. اچھا. اور کچھ پنجابی بھی ہیں اس میں. واہ. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے. واہ واہ. اچھا، ایک آپ نے اردو ہائیکو کی کتاب چاندی جیسا روپ. اچھا، تو اس طرف کیسے آپ کی توجہ ہوئی ہائیکو کی طرف؟ بس وہ مجھے احساس یہ ہوا کہ شاید ہائیکو پہ کام کم ہو رہا ہے. اگرچہ ہمارے یہاں ایک ہمارا معتبر حوالہ ہے ڈاکٹر امین صاحب، انہوں نے بہت کام کیا ہے جاپانی صنف پہ. یقیناً. ٹھیک ہے، اور داد کے لائق ہیں. اس کے بعد یہ سلسلہ چل نہیں سکا، یہ آگے یہ. ہاں، اس طرف توجہ کم ہے. کیونکہ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں مقبول جو ہے وہ چیز مہیا ہمارا تھا، ٹپا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے وہ جاپانی جو صنف ہے یہ یہاں پہ وہ جگہ یا مقام حاصل نہیں کر پائی. تو یا شعراء نے بھی اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا اسے. تو اس لیے میں نے تھوڑی سی تب آزمائی اس میں کی، لیکن وہ میرا بھی کام جو ہے نا بس وہ ایک آدھ مجموعے سے آگے نہ جا سکتا. نہیں، اگر مشاعروں میں یہ تحریک تھوڑی سی شروع کی جائے بے شک تو شاید جو ہمارے شعراء ہیں ان کا رجحان بڑھ جائے، تو پھر ہائیکو پر کچھ کام ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. لیکن میں نے دیکھا کہ لاہور یا کراچی میں اس پر کام ہو رہا ہے، وہاں لیکن بہت محدود پیمانے پہ ہو رہا ہے نا جی. ٹھیک ہے، اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ کام کیا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کو آگے نکالتے، اپنی ذات سے اس کو باہر لے کے چلیں تاکہ دوسرے دوست بھی ادھر متوجہ ہوں. لیکن میرا خیال ہے شاید وہ بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اتنا زیادہ وقت نہیں دے پائے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں چاہا، مصروفیات زیادہ ہیں ان کی اپنی. تو اس لیے جو ہے نا یہ صنف جو ہے نا وہ مقبول عام نہیں ہو سکی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر باغوں میں بہار آئی. جی. یہ انتخاب ہے ماہیہ. جی. یہ ایسا ہے کہ یہ یورپ سے اردو ماہیے کا پہلا بین الاقوامی انتخاب ہے. میں چونکہ اس وقت یورپ میں رہ رہا تھا تو میں نے وہاں سے اردو ماہیے کے سرخیل جو تھے ہمت رائے شرما جی، ہندوستان سے. کیا نام بتایا آپ نے؟ ہمت رائے شرما. اچھا. جو کہ 250 سے زائد فلموں کے اسسٹنٹ بھی رہے وہاں پہ، بہت بڑا حوالہ ہے ہندوستان میں وہ. تو انہوں نے ہی جو ہے نا یہ اردو ماہیے کی داغ بیل ڈالی تھی پنجابی سے. اچھا. تو پھر اس کو ہمارے ایک اور پاکستانی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ حیدر قریشی صاحب جو کہ جرمنی میں مقیم تھے، انہوں نے اس کو آگے پھیلایا. سوریا شہاب ہماری ایک براڈ کاسٹر ہوا کرتی تھی بہت مشہور، ان کو ساتھ لیا. ایک پاکستان سے ایک امین خیال صاحب تھے گجرانوالہ سے، ڈاکٹر صابر آفاقی تھے اپنا آزاد کشمیر سے. تو اس طرح انہوں نے ایک اچھا ایک سیٹ اپ اپنا بنایا ہوا تھا، اور ہندوستان کے لوگ بھی شامل تھے اس میں. جیسے ڈاکٹر مناظر عاشق ارغانی بھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا بھاگلپور یونیورسٹی کے، تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ بھائی عارش آپ بھی جو نا اس میں شامل ہو جو، ساتھ چلو ہمارے. ٹھیک ہے. تو میں ان کا حصہ بنا. اور اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا کہ میں نے پہلا وہاں سے ایک اپنا انٹرنیشنل انتخاب بھی دے دیا. اب یہ وہ انتخاب ہے کہ جس کے اندر دنیا بھر میں موجود ماہیہ کہنے والے موجود ہیں، یعنی ان کے ماہیے جو ہیں اس میں موجود ہیں، اس میں کتاب میں موجود ہیں اس انتخاب میں. اور وہ بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے مجھے خود بھیجے، ایسا نہیں کہ کتابوں سے لے کے ماہیہ انتخاب کر لیا، ایسا نہیں ہے.
उनकी अपनी ख़त व किताबत से, मेरी अपने उनके राब्तों से ये मुमकिन हो पाया। खूब खूब, ठीक है, और अल्लाह ताला का करम है कि वो एक अच्छा, वो एक हवाला बन चुका है। खूब, तो गोया मेहनत जो है वो समरबार हुई। बेशक। अच्छा, ये अतालवी नज़में जो हैं, शफाफ पानियों पे सफ़र, जी, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। शफाफ पानियों पे सफ़र, इसका इटालियन टाइटल है आक्वे लिम्पिडे, इटालियन ज़ुबान में। ये मेरी वो नज़में हैं जो मैंने इतालवी ज़बान में कही, चूँकि मैं इटली में काफ़ी अर्सा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर कोशिश की है कि इस ज़बान का भी थोड़ा सा हक़ अदा किया जाए, तो मैंने वहाँ पे वो नज़में कहीं, वो पसंद की गई। अच्छा, तो वहाँ की एक कारपोरेशन के मेयर साहब थे, उनसे हेलोहाई थी मेरी, तो फिर उन्होंने अपने इखराजात पे उस मजमूए को शाया किया वहाँ पे। वाह। और मेयर अवार्ड भी मुझे मिला वहाँ पे। वाह वाह वाह। तो ये अतालवी ज़बान में नज़में जो कहीं वो हैं ये। खूब, तो गोया आपको अतालवी ज़बान आती है? जी, अल्लाह का करम है, बस गुजारा कर लेते हैं। तो अगर हम कहें कि भाई नाज़रीन को अतालवी ज़बान में कोई सुना दें कोई चीज़, वो इस वक्त तो मैं, इस वक्त मुमकिन नहीं होगा। हाँ, चले फिर किसी दिन सही इंशाल्लाह। अच्छा, पलकों पे सितारे, जी, ये भी मुझे लग रहा है कि कोई माहिए की किताब है। जी, ये क्या है? ये पलकों पे सितारे मेरे अपने माहिए हैं इसमें भी। अच्छा, तो पहला तो वो इंतखाब था माहिया, ठीक है, इसमें मेरे अपने उर्दू, पंजाबी और सराइकी माहिए शामिल हैं। अच्छा जी, फिर आपकी किताब है गज़लों की तरफदारियों के दिन। तरफदारियों के दिन, जी जी, ये उर्दू। अच्छा, नाम भी आपने कमाल रखा है अभी, तरफदारियों के दिन। वाह। बस थोड़ी कोशिश ये की है कि अलग से जरा नाम हो हट के। तो इसमें सारी उर्दू गज़लें हैं। अच्छा अच्छा, इसके बाद पत्थर का पैरहन। जी, ये भी गज़ल का मजमूआ है? जी, पत्थर का पैरहन भी और आखिरी अक्से हुनर, जी, ये दोनों गज़लियात, उर्दू गज़लियात हैं। अच्छा, तो गज़ल में आप किससे मुतासिर हैं? बल्कि यूं कहना चाहिए कि अपने अलावा किससे मुतासिर है? नहीं, मैं तो देखिए सबसे मुतासिर हूँ। जो अच्छा शेर कहने वाला है, जो अच्छा शेर कहता है उससे मुतासिर हो जाते हैं। कोई एक ऐसा शायर या कोई ऐसा वो नहीं कह सकते कि सब उसका है अच्छा ही है। सही कह। हर शायर ने, वो नया है पुराना है, असातिज़ा में है, जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छे आला पाए के शेर कहे हैं, और कहीं कमज़ोर शेर भी आए हैं। और ऐसी ज़ुबानें हैं, ऐसे इस्तेमाल हुए हैं अल्फाज कि वो दिल में उतर जाते हैं सीधे। शेर का तो मकसद ही यही है ना कि जब तक आपके मुंह से वाह वाह या आहा ना निकले तो वो शेर है ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैं तकरीबन सबको पढ़ता हूँ, मेरे लिए सारे बहुत अच्छे लिखारी हैं और सब काबिल तकलीद भी हैं। यकीनन। तो आप क्या समझते हैं कि भाई शायरी में इस्लाह की ज़रूरत है? बेशक है। या इसके बगैर भी काम चल सकता है? नहीं, मैं समझता हूँ बेशक है इसमें। अच्छा, वो अल्लाह ताला को कोई आप पे को खसूसी करम हो जाए कि आप रमूज से आशना पैदा हो जाए तो एक अलग सी चीज़ है, लेकिन इंसान सीखने के अमल से है। हमा वक्त गुजरता है, सीखे बगैर तो कुछ भी नहीं है। कोई भी आप इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करना चाहें, उसके लिए आपको असातिज़ा की ज़रूरत पड़ती है। आप सीखते हैं, लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे ये हो रही है कि मैं अगर आपसे कुछ सीख रहा हूँ तो जब मैं अपना मजमुआ लाता हूँ या कहीं मुझे मौका मिलता है बात करने का, तो मैं आपका नाम लेना ही गवारा नहीं करता। सही कह रहे हैं। ठीक है, ये अफसोस वाली बात है। सही कह रहे हैं। आपने सीखा है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हाँ, उस्ताद थे जिनको हम असातिज़ा मानते हैं, क्या उन्होंने किसी को नहीं दिखाया? वाह, सही कह रहे हैं। तो ये तो एक रीत है, इससे तो अच्छा होता है, आपको सीखने के अमल से गुजरना चाहिए। तो आपने किन असातिज़ा से रहनुमाई ली? देखिए, मैं पहल कुछ अर्सा हमारे मुल्तान में एक थे असलम यूसुफी साहब, बड़ा नाम था उनका, तो उनसे थोड़ा इस्तिफादा हासिल किया। उसके बाद फिर थे बेदल हैदरी साहब, आप जानते हैं, कबीरवाला में मुकीम थे। उनसे, चूँकि मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, तो वापस आया महीने 2 महीने के लिए, तो 2-3 नशिस्तें उनके साथ भी हो जाती थी। और मेरा ये मानना है कि जैसे वो कहा जाता है कि अगर आपने किसी से ज़ेर ज़बर नुक्ता भी सीखा है तो वो आपके उस्ताद हैं। इस हवाले से मैं ये नाम ले रहा हूँ, मुझे इसमें कोई बात नहीं है, तो शर्म है इसमें। और बेदल हैदरी साहब का तो बड़ा नाम है सर। जी हाँ, बहुत बड़ा।
اور اس طرح آصف کرنالی صاحب تھے ہمارے پاس، یقیناً ایسے وہ میرے بھی استاد محترم. ہاں جی، وہ بہت شفیق انسان، ان سے بھی میں نے استفادہ کیا. پھر ممتاز اطہر صاحب ہیں، ہمارے جنوبی پنجاب کا ایک معتبر حوالہ ہے وہ. یقیناً. تو اس طرح یہ وہ لوگ ہیں، وہ شخصیات ہیں جنہوں نے میری رہنمائی کی ہے. واہ. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. کڈس پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ. کڈس پاستا اب بناتے ہی جاؤ. گبس پاستا اور گبس ریسیپی مکس سے ڈالیں اپنے کھانوں میں جان. آپ ٹائم دیں مہمانوں کو، ہم بنائیں آپ کے کھانوں کو. گبس پاستا، گبس پاستا. اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے. جو بھی گبس سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے. جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابیری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گبس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے. گبس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے.
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, कम से कम अब तो मेरे साथ समंदर जाए। आपने देखा कि जनाब अरशद इकबाल आरिश की जो 8 किताबें आ चुकी, वो उनके बारे में हमने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह उनसे उनका कलाम भी सुनेंगे। तो आरिश साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो हमारे शायर, अदीब या कलमकार हैं, उनके लिए कोई रहनुमा उसूल अपने तजर्बात की रोशनी में ज़रा। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है आपका ये। यहाँ पे हम जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, हम लोग, हमारा चूंकि ताल्लुक अदब से है, तो बहुत सारे लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि शायद अदब के लोग ही अदब से दूर हैं। पहली बात तो ये है कि एक दूसरे का एहतराम, यकीन दिली एहतराम बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि आप और हम जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पसमानदा तबका आते हैं हमारे ये, एक दूसरे का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। दुरुस्त, ठीक है। बहुत सारे हमारे जो लिखारी हैं, वो उनके हालात कुछ ऐसे नहीं कि वो सरवाइव कर सकें सोसाइटी में। ठीक हो गया। तो वो लिखने वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई अगर कोई सपोर्ट की जाए किसी न किसी हवाले से, जिसकी कमी महसूस हो रही है, जिसकी कमी महसूस बहुत शिद्दत से हो रही है, और मैं एक अरसे से इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, तो उनको भी साथ लेके चला जाए। ये जो ग्रुप बंदी है, ग्रुप बंदी को अच्छी नहीं है। दुरुस्त। अगर चाहिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से सदियों पुरानी है, जब से इंसान आया सब चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन कोशिश ये तो ज़रूर होनी चाहिए ना कि इसको कम से कम सतह पे लाया जाए, बहुत ज़्यादा दोस्तों को साथ लेके आगे चला जाए, क्योंकि जो इज्तिमाई मसाइल होते हैं उनके हल में आपको एक कल्बी जो इत्मीनान मिलता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से आप पे इनाम होता है वो भी। तो मेरी कोशिश यही है, और मेरे तमाम दोस्तों से भी ये अपील है कि जैसे हमने राइटर्स अलायंस का शुरू में जिक्र किया, तो राइटर्स अलायंस बनाने का बुनियादी मकसद ही यही है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं या हम किसी को लेके नहीं चलना चाहते, या कोई कमतर है कोई बरतर है, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम दोस्तों के लिए जगह है। सही। जो हमारे साथ चलना चाहता है इस काज के लिए कि इज्तिमाई फलाह हो, इज्तिमाई बहबूद हो सबके। सही। तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारे दोस्त जैसे कि राब्ता कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे होंगे, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप हमारे साथ आएँ, हम कदम हो, इंशाअल्लाह कोई बेहतरी की तरफ हम चल पड़ेंगे। हुकूमती सतह पर आप समझते हैं कि भाई बहुत सारे शोरा कराम जो माली तौर पर कमज़ोर हैं, उनकी माली मदद की जानी चाहिए? बेशक बेशक होनी चाहिए, और इसके लिए इदारे मौजूद हैं वहाँ तक, लेकिन रसाई कैसे हो इसको आसान किया जाए, उसको आसान किया जाए, और हम उसके लिए प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करने को तैयार हैं कि वो आए हमारे साथ चलें। हम इंशाल्लाह उनकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएंगे,
اور کوشش کریں گے کہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ رائٹرز کالونی بنی، پھر صحافیوں کے لیے بھی کالونی بنائی گئی، اس طرح پی آئی اے والوں نے، ایم ڈی اے والوں نے، دیگر جو بھی ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی کالونیز بنا لی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ملتان جو مرکز ہے اب جنوبی پنجاب کا، اور انشاءاللہ بنے گا، تو کیا شاعروں اور ادیبوں کے لیے بھی ایک کالونی ہونی چاہیے؟ بالکل جی راج صاحب، میں نے اس کے لیے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اپنے سیاسی پلیٹ فارم سے، اور مطالبہ کیا تھا کہ جیسے دوسرے طبقات کے لیے آپ نے نمائندگی وہاں رکھی ہوئی اپنی سرکاری کالونیوں میں، ایسے شاعر حضرات کو بھی دیا جائے، خالی صحافی نہیں، دوسرے دوستوں کو بھی دیا جائے، وہ بھی آ کر اسی معاشرے کا حصہ وہ بھی قلمکار ہیں، تخلیقات دیتے ہیں آپ کو، خون پسینے کی ان کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی تو ان کا ریوارڈ ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ آئندہ بننے والی ہر سرکاری کالونی میں ایک بلاک جو ہے شاعر حضرات کے لیے، لکھاریوں کے لیے مختص کیا جائے۔ اور میں یہ آپ کو گزارش کروں گا کہ جو رائٹرز الائنس ہے اس کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے مطلب ہے کہ منشور میں بلکہ شامل کیا جائے کہ یہ کالونی جو ہے وہ شاعروں ادیبوں کے لیے ملتان میں بنائی جائے۔ میں حق میں اس چیز کے۔ جزاک اللہ۔ میں چاہوں گا کہ کلام شاعر بزبان شاعر، تو کہاں سے آغاز کریں گے؟ میں دو چار شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی۔ ایک غزل کے۔ ہم تیری داستان کے تھے ہی نہیں، واہ واہ، اس زمین آسماں کے تھے ہی نہیں، واہ، جو کہا ہم نے برملا ہی کہا، واہ، ہم کبھی درمیاں کے تھے ہی نہیں۔ کیا اچھا شعر ہے، اسے پھر پڑھیے گا۔ جو کہا ہم نے برملا ہی کہا، ہم کبھی درمیاں کے تھے ہی نہیں، واہ، اور ہم سے منسوب جو کیے تم نے، واہ، ہم سے منسوب جو کیے تم نے، لفظ اپنی زباں کے تھے ہی نہیں، اور ان کی آنکھوں میں خون کا باعث، ان کی آنکھوں میں خون کا باعث، تیر میری کماں کے تھے ہی نہیں، ان کو الٹے پڑے ہیں جانے کیوں، واہ، ان کو الٹے پڑے ہیں جانے کیوں، مشورے تو زیاں کے تھے ہی نہیں، واہ واہ، اور شعر دیکھیں، کیوں ہمیں اس جہان میں بھیجا، واہ واہ، کیوں ہمیں اس جہان میں بھیجا، ہم تو اس خاکداں کے تھے ہی نہیں، اور جس جگہ عشق لے گیا ہم کو، جس جگہ عشق لے گیا ہم کو، ہم تو عارش وہاں کے تھے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، شکریہ سر، شکریہ۔ ایک رواں غزل ہے جی، ارشاد، کہ جدید اور قدیم میں آ کے، میرے ہم نوا میرے چارہ گر، میں ہوں جاں بلب تو ستا نہیں، واہ، میرے ہم نوا میرے چارہ گر، میں ہوں جاں بلب تو ستا نہیں، میرا دل ہے پہلے جلا ہوا، اسے اور بھی تو جلا نہیں، واہ، اور کسی چاہ میں کسی کھوج میں، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، آہا، کیا مصرع ہے، کسی چاہ میں کسی کھوج میں، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، اور کٹی عمر جس کی تلاش میں، وہ ملا نہیں، وہ ملا نہیں، اور اسے کیا خبر کہ بہار نے مجھے زخم کیسا عطا کیا، واہ، رفو گر سے کیا ہو گلا اگر میرے دل کا زخم سلا نہیں، واہ، اور شعر دیکھیے، میرے دل میں یہ کیسا چھید ہے، کوئی جان لیوا سا بھید ہے، یہ بتا طبیب زمن بتا، میرے درد کی کیا دوا نہیں، واہ واہ، اور میری زندگی بھی ہے زندگی، نہ بہار ہے نہ کوئی خوشی، کوئی پھول دل میں کھلا نہیں، میرا غم بھی میرا ہوا نہیں، واہ، کیا مصرع ہے، کہ میری زندگی بھی ہے زندگی، نہ بہار ہے نہ کوئی خوشی، کوئی پھول دل میں کھلا نہیں، میرا غم بھی میرا ہوا نہیں، اور شعر دیکھیے، تیرا ہاتھ ہاتھوں سے چھٹ گیا، تو نکھر گیا میں بکھر گیا، میں کیا مشرا ہے، پھر پڑھیے کیسے، تیرا ہاتھ ہاتھوں سے چھٹ گیا تو نکھر گیا میں بکھر گیا، مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں، میرے سر سے گزرا ہما نہیں، واہ 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 واہ، اور شعر ہے، مجھے میرے ہاتھ
मेहंदी सजे न क्यों, मेरे घर में ढोलक बजे न क्यों। वाह 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 वाह। मेरे हाथ मेहंदी सजे न क्यों, मेरे घर में ढोलक बजे न क्यों, मेरा जुर्म बड़ा कि करम तेरा। वाह 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 वाह। मेरा हक खुशी पे जरा नहीं। वाह 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 वाह, क्या अल्लामा इकबाल वाला अंदाज। वाह वाह वाह। मेरा जुर्म बड़ा कि करम तेरा, वाह। मेरा हक खुशी पे जरा नहीं। और शेर देखिए, तेरे दर से उठ के न जाऊंगा, जो मुराद दिल की न पाऊंगा। क्या अच्छा है। तेरे दर से उठ के न जाऊंगा, जो मुराद दिल की न पाऊंगा। मेरी सुन ले आज तू इल्तजा, या तू कह दे मेरा खुदा नहीं। भाई वाह 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 वाह। खूब है, मेहरबानी सर, शुक्रिया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या शुक्रिया सर। मुरस्सा और मुसज्जा कलाम आपने अता फरमाया। कुछ और भी सुनाना चाहेंगे? हाँ, अगर वक्त है तो दो तीन अशआर और सुना दीजिए, उसके बाद फिर खुसूसी पैगाम की तरफ आते हैं। एक रवां एक बहर है जी। जले दुनिया तो जलने दो, चलो फिर साथ चलते हैं। वाह। जले दुनिया तो जलने दो, चलो फिर साथ चलते हैं। नई दुनिया बसाने को चलो फिर साथ चलते हैं। वाह। हमें जीवन का हर लम्हा हमारे नाम करना है। वाह। तुम्हें भी घर गवारा हो, चलो फिर साथ चलते हैं। वाह। और सुना है मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं। क्या अच्छा मिसरा है। सुना है मिल के चलने से मुकद्दर जाग जाते हैं। मुकद्दर आजमाने को चलो फिर साथ चलते हैं। वाह वाह। और तुम्हारी मुस्कुराहट ने हमें हिम्मत अता की थी। वाह। जरा एक बार फिर हंस दो, चलो फिर साथ चलते हैं। वाह। और हमें खुद पर भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। वाह वाह। हमें खुद पर भरोसा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तुम्हें भी हो भरोसा तो चलो फिर साथ चलते हैं। अच्छा है, अच्छा है। और लगता है इसका कि करेगी खुद सलाम आकर मोहब्बत भी हमें आरिश। वाह। करेगी खुद सलाम आकर मोहब्बत भी हमें आरिश। अगर यकजान कालिब दो, चलो फिर साथ चलते हैं। वाह वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत कलाम है। शुक्रिया। जनाब अशर इकबाल आरिफ साहब, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए मक्स न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई ख़ास पैगाम। मैं आखिर में मक्स न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ, और इसी तरह लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए एक ख़ास पैगाम वो ये हो सकता है कि हम जिस दौरे इब्तला में जी रहे हैं, यहाँ पर मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। वाह। अखुवत की बहुत ज़रूरत है, इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से आलम इस्लाम पर मुख्तलिफ हवालों से यलगार है, तो उससे बचने के लिए भी हमें इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है। और बहुत सारी जो जिम्मेदारी है वो अहले कलम पे आयद होती है कि अहले कलम ने तारीख गवाह है कि हर दौर में अपना हक अदा किया, कौमों को जगाया, कौमों को राह दिखाई, और ये ऐसे पैगाम दिए कि जिससे कौमें इनकलाब की तरफ भी गईं, कौमें इंतखाब की तरफ भी गईं, और वो कौमें बनी। तो इसलिए हमें भी चाहिए, हमारे अहले कलम को भी चाहिए कि अपना फरीज़ा अदा करें। अल्लाह ताला ने उनको ये ख़ास जो मनसब अता किया है, इसका हक अदा करते हुए मोहब्बत के लिए लिखें और सोसाइटी को इंतशार से बचाएं। ये मेरी आखिरी बात होगी। ये क्या अच्छी बात की आपने कि कितने ही लोग शहर में गुमनाम मर गए और शायर को एक शेर ने मशहूर कर दिया। जनाब अशर इकबाल आरिफ साहब का शुक्रिया कि आप प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। शहर हासिल गुफ्तगू हुई, आपका कलाम सुना। और नाज़रीन, मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में किसी और साहिब इल्म व दानिश के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.